الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار صدقت يا رب العالمين. ہر قسم کی تعریف ہے رب ذوالجلال کی ذات عالی کے لیے. درود و سلام اولین و آخرین کے امام سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ تحیت و السلام کی مبارک ذات پر. حضرات گرامی، سورہ الفتح کی آخری آیت، اس کو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. مذکورہ آیت کا ترجمہ میں دوران گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اس سے پہلے ماہ محرم میں 4 خطبات جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اہل بیت کرام و اعظام، ان کے فضائل مناقب میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش خدمت کیے تھے. اور اس کے بعد 7 ستمبر 1974 کی نسبت سے 2 خطبات بیچ میں ختم نبوت کے عنوان پر
میں نے کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اب انشاءاللہ آئندہ 2-3 خطبات جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں صحابہ کرام کی خدمات، ان کی قربانیاں، قرآن مجید اور زبان نبوت کی روشنی میں ان کے فضائل، عزت اور احترام جو اللہ رسول نے ان کو دیا ہے اس کا ذکر کروں گا، اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہوں گا رب العالمین اپنی کتاب اور اپنے حبیب کی سنت، اہل بیت کا طریقہ اور صحابہ کی سیرت، اللہ کی ذات ہر مسلمان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان کے واقعات اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ واقعات کے طور پر، چونکہ جمعۃ المبارک کا وقت نہایت مختصر ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری گفتگو واقعاتی بن کر رہ جائے۔ واقعہ کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ان لوگوں کے واقعات سن کر ہمارے اندر بھی دینی غیرت، دینی جذبات، دینی حمیت اور اللہ اور اس کے رسول سے تعلق پیدا کرے۔ یہ ترغیب کے لیے واقعات ہوتے ہیں، تعلیم کے لیے ہوتے ہیں، جس طرح اللہ نے اپنی کتاب میں واقعات بیان فرمائے ہیں انبیاء کے، ان کی قربانیوں کے، ان کی دعوت و تبلیغ کے، ان کی شہادتوں کے ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ اور پھر جن حضرات نے یعنی انبیاء کرام نے اللہ کے دین پر قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں دی ہیں، اپنی اولادیں قربان کی ہیں، اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ ان کے تذکرے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ کہیں نوح کا ذکر اور بیٹے کو چھوڑنے کی قربانی، کہیں ابراہیم کا ذکر اور باپ اور وطن کو چھوڑنے کی قربانی اور بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، شعیب علیہ السلام کے واقعات، 26 یا 27 نبیوں کے نام لے کر اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اور ان کی قربانی کو ذکر کر کے فرمایا وہ میرے نیک بندے تھے، وہ میرے مخلص بندے تھے، وہ نیکوکار بندے تھے، اور میں دنیا اور آخرت ان کی سعادتوں سے بردی ہے۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ مذہب کے حوالے سے دنیا پہ نیکی کر جائیں، قربانی کر جائیں، ان کے تذکرے کرنا ہماری نہیں، یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کی عادت ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے، چونکہ اللہ کو سب سے پیاری چیز توحید ہے۔ اللہ کو سب سے پیاری چیز توحید ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے پیارے بندوں کے لہو توحید پہ بہا دیے۔ انبیاء جو شہید ہوئے ہیں وہ اللہ کے نام پر ہوئے ہیں، بلکہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو بہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو مخلوق میں سب سے پیارے اللہ کے نبی حضرت محمد ہیں، لیکن ان کا لہو بھی اپنی توحید پہ قربان کر دیا۔ تو اس لیے جن لوگوں نے دنیا میں آ کر شرک کے خلاف، الحاد کے خلاف، کفر کے خلاف، طاغوت کے خلاف، بے دینی کے خلاف لڑائی لڑ کے، قربانیاں کر کے، خون بہا کر، ہجرتیں کر کے، وطن لوٹا کر، بچے لوٹا کر، قربانیاں کر کے ایک اللہ کے نام کو زندہ رکھا اور کیا ہے، ان کے تذکرے اگر نہ کیے جائیں تو بہت ناقدری اور بے قدری ہوگی۔ بلکہ یوں کہیے، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جماعت انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت بالعموم پوری انسانیت کی محسن ہے، اور بالخصوص اہل ایمان کی محسن ہے۔ احسان کیا ان لوگوں نے ہم پر،
اور انہوں نے جو قربانیاں کی ہیں وہ کیسی تھیں؟ آپ جہاد کے میدان ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ صحابہ کی قربانیاں کس طرح کی تھیں۔ وہ تو آج واقعات بن کر ہمارے دلوں میں رہ گئے اور ہم دنیا دار ہو گئے، ہم ہر چیز کو دنیا کے پلڑے میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ جو رونقیں ہیں، یوں سمجھیے یہ جو مسجدیں ہیں، یہ نورانی چہرے ہیں، یہ خوبصورت چہرے ہیں، یا دینی فضائیں ہیں، یا روحانی مراکز ہیں، یا یوں کہیو یہ منبر ہے، یہ محراب ہے، یہ گنبد اور مینار ہے، یا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، یا حدیث کی باتیں کر رہا ہوں، یا دین کی باتیں کر رہا ہوں، یا بھلائی کی کو بات کر رہا ہوں، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے نور کی شعاعیں ہیں جو انسانیت میں پھیلی ہیں۔ اور دین، اس کی تعلیمات، یہ صحابہ کی لاشوں پہ سوار ہو کر ہم تک پہنچا ہے، یا یوں کہیے کہ صحابہ کے جسموں سے نکلنے والا لہو میدانوں میں اس کی جو ندیاں چلی، اسلام کا یہ وجود ان ندیوں پہ تیر کر ہم تک پہنچا ہے۔ جو گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، یہ مسلمان کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ذرا اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھ کہ یہ کتنا مشکل کام تھا۔ لا الہ الا اللہ کی تاریخ کتنی مشکل ہے، اور صحابہ نے اس تاریخ کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا، اور اللہ کی توحید کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ تو اس لیے صحابہ ہمارے محسن ہیں، اور محسنوں کی قدر کرنا اچھے انسانوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے، بڑی قدردان ہے۔ ایک قرآن مجید میں اللہ نے اپنا نام بیان کیا ہے، واللہ شاکر علیم، واللہ شاکر علیم، اللہ شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ لفظی معنی اس کا یہ ہے، لفظی معنی یہ ہے، لیکن یہ معنی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو کسی کی شکر گزاری نہیں نہ کر سکتا۔ شکر گزاری تو ممنون کرتا ہے جس پہ احسان ہو، اور اللہ پر کوئی تو احسان کر سکتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے اس نام اور اس صفت شاکر کا ترجمہ ہے قدر کرنے والا۔ کوئی اس کا شکر ادا کرے تو آگے سے وہ قدر کرے۔ تو یہاں ترجمہ اللہ کی ذات کی طرف جب اس نام کی نسبت ہوتی ہے تو معنی قدردان ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ حضور نے فرمایا، جب شخص کوئی تم میں راستے میں گزر رہا ہو اور کانٹے کو راستے سے ہٹا دے تو اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ اور ایک مسلمان کے نامہ اعمال میں اس کو بھی لکھ دیتا ہے کہ جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو میں اس کی بھی اسے جزا عطا کروں گا، اس نے کانٹا ہٹایا ہے۔ کوئی شخص مسلمان سے مسکرا کر ملے، اللہ اس کو بھی اس کہتا ہے میرے بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دو، قیامت کے دن آئے گا میں اس کی بھی جزا اس کو عطا کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے حتی شوقہ عربی میں کانٹے کو کہتے ہیں، کہ اللہ کی ذات تو تمہارے اس چھوٹے سے بلکہ حدیث کیا آپ نے فرمایا کہ مسلمان بھی دوزخ میں چلے جائیں گے، بڑے گناہوں والے۔ پھر ایک وقت آئے گا میرے اللہ کی ذات کہے گی کہ جس بندہ مسلمان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے لے آؤ، جہنم سے لے آؤ۔ اب یہ رائی کا دانہ ایک مثال ہے، یہ تمثیل ہے سمجھانے کے لیے۔ یہ چھوٹی اکائی ہے، چھوٹی اکائی بیان کی جاتی ہے جب تو رائی کا دانہ بولتے ہیں، یعنی جس نے کلمہ پڑھا اور زندگی میں کوئی ایک بھلائی کر لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور زندگی میں کبھی کوئی بھلائی کر لی، اس کو بھی دوزخ سے لے آؤ، یہ اللہ کی قدردانی ہوگی۔ اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم بھی کلمہ گو ہوتے۔
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14واں پارہ شروع ہوتا ہے، کافر دوزخ میں چیخ چیخ کر کہیں گے کاش آج ہم نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہو۔ اس لیے کلمہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کلمے کو حضور سے صحابہ نے لیا، اور صحابہ نے اپنے لہو سے کلمے کی تاریخ لکھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ان کا تذکرہ اپنی محبت اور عقیدت و ارادت سے کروں گا، اور جب کوئی الفاظ آپ تک منتقل ہوں تو آپ اسے اپنے سینوں میں جگہ دیں ان کے احترام کے لیے، اور ان سے جو واقعات ہوئے اس سے سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ کی ذات کو قرآن مجید کے اندر عام عنوان کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ یوں سمجھے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے یا بہت برا ہوتا ہے۔ یوں کہیں شیطان کا ذکر ہے بروں کا برا، آدم کا ذکر ہے نبیوں کا باپ، فرعون کا ذکر ہے باغی، موسیٰ کا ذکر ہے فرما بردار، قارون کا ذکر ہے بدترین مالدار، اور سلیمان کا ذکر ہے بہترین مالدار۔ اللہ یا نیکی کے اعلیٰ درجے کو بیان کرتا ہے یا برائی کے بدترین درجے کو موازنے کے طور پر۔ اب تم دیکھ لو، تم نے راہ فرعون کی اختیار کرنی ہے یا موسیٰ کی، تم نے راستہ شیطان کا اپنانا ہے یا رحمان کا۔ اس لیے قرآن کے پاکیزہ اوراق میں جب بھی کوئی عنوان آ جائے تو سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ تو قرآن صحابہ کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے۔ میں سورہ فتح کی اس آیت کا آپ کو ترجمہ سمجھاؤں گا، احادیث بھی بے شمار ہیں، ان کی تحریکی زندگی کی طویل داستان ہے، وہ بھی اپنے موقع پہ ذکر کروں گا۔ میں نے جس آیت کو پڑھا ہے یہ سورہ فتح ہے، میں اس کا تھوڑا سا اختصار سے تعارف کروا دوں۔ یہ اس موقع پہ نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لائے، اور بیعت رضوان ہوئی درخت کے نیچے، مشہور سنتے ہیں 1400 صحابہ اور صرف ایک تلوار اور باقی احرام۔ اب مکے کے مدینے کے منافق سمجھے لو بھائی گئے اب یہ، اور مکے والے ان کا تیا پانچا کر دیں گے، ایک تلوار، نہ ڈھال ان کے پاس، نہ زرے ان کے پاس، نہ خودے ان کے پاس، نہ ترکش ان کے پاس، نہ تیر و تلوار ان کے پاس، کوئی دفاعی لڑائی آلہ نہیں، یہ مارے گئے۔ لیکن 1400 صحابہ اتنے یقین اور ایمان سے نکلے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی قیادت ہے، کل بدر ہم دیکھ کر آئے ہیں، تو اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان اور اس کی طاقت۔ بظاہر ظاہری حالات مسلمانوں کی حمایت میں نہیں تھے، مدینے کے اندر منافقین اور ان سے سمٹ کر اور کھچ کر یہ 1400 بنے۔ آپ نے اعلان عام کا آؤ بھائی جا رہے ہیں، تو 1400 نکلے صرف۔ اس سے اندازہ کریں کہ خطرات کا کیا حال تھا، اور آگے مکہ اور اس کے قریش، اس کے حلیف اور گرد و پیش کی طاقت، اور 1400 نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بیعت لی ہے، ایک بیعت لی ان سے، اور خون کی بیعت تھی کہ یا مر جائیں گے یا مکے والوں کو مار دیں گے، ٹکرا جائیں گے۔ اب اس وقت بیعت کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ خون کی بات تھی۔ تو جن لوگوں نے بیعت کر لی اور تکڑے ہو کر بیعت کی، کوئی نفاق نہیں تھا، اور اللہ نے کیا کہا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے میرے حبیب جب یہ بیعت کر رہے تھے تو میں ان کے دلوں میں جھانک رہا تھا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، میں نے ان کے دلوں کو خوب چھانٹ پھٹک کر دیکھا کہ ان کے دلوں کے اندر میری اور تیری محبت بری ہوئی تھی۔ اور جب یہ معاملہ مکمل ہو گیا، سارا معاملہ کھل گیا اور حضور واپس جانے لگے تو سورہ فتح اتری، واپس جانے لگے تو سورہ فتح اتری، اور اس سورت کی آخری آیت یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اے میرے حبیب کوئی مانے نہ مانے تو میرا رسول ہے، کیونکہ مکے والوں نے کہا تھا کہ یہاں محمد الرسول اللہ مٹا دو، کہا تھا نا،
اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا مٹا دو. کہا یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹاؤں گا. آپ نے فرمایا میرا ہاتھ لگا دو میں مٹا دیتا ہوں. اب کافر سمجھے کہ ہم جیت گئے, ہم ضد پوری کر گئے کہ ہم نے حضور کا نام تحریر سے مٹا دیا. تو بارگاہ خداوندی سے جواب آیا میرے حبیب ان کے نام مٹانے سے تیرا نام نہیں مٹے گا. کوئی دنیا مانے نہ مانے محمد الرسول اللہ, اے محمد تو اللہ کا رسول ہی ہے. اب یہ رسالت کی بات ختم یہاں کر دی. اور آگے فرمایا والذین معہ, اور اے میرے حبیب جو تیرے ارد گرد ہیں یہ جو تیرے اصحاب ہیں اشداء علی الکفار, میں نے ان کے دل و دماغ کو دیکھا کہ یہ کافروں کے مقابلے میں چٹانیں بننے والے ہیں. رحماء بینہم, اور آپس میں بڑی قربانیاں کرتے ہیں, آپس میں بڑے نرم دل ہیں, آپس میں بڑے رحیم ہیں. اور اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کیا نا, اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ جب حق اور باطل کا مارکا گرم ہوتا ہے تو یہ صحابہ فولاد بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب دوستوں کی مجلس ہوتی ہے تو ریشم کی طرح نرم ہو کر ایک دوسرے کے آگے بچھتے جاتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تراہم, اے میرے حبیب تو دیکھتا ہے ان کو, رکعن کبھی رکوع میں, سجدن کبھی سجدوں میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں خدا سے اس کی رضا مانگتے ہیں, اللہ سے اس کی رضا مانگتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اے میرے حبیب عبادت کر کر کے رو کے راتوں کو جاگ کے ان کے چہرے کا ذرا نور تو دیکھ. من اثر السجود, اور آپ دیکھ لیں جو جتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا زیادہ ہے, راتوں کو اٹھ کے جتنا سجدے لمبے کرتا ہے, اللہ کا فضل اور اس کی رضا جتنی کو طلب کرتا ہے, اللہ اکبر کی قسم اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دیتا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ, اے میرے حبیب تیرے اصحاب کے تذکرے میں نے تورات میں بھی کیے تھے, جو یہود کی کتاب تھی. میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی آخر الزمان جو آئے گا اس کے اصحاب کی یہ نشانی ہوگی کہ عبادت کرتے کرتے میں ان کے چہروں کو نور سے بھر دوں گا. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, اور میں نے تیرے اصحاب کے تذکرے انجیل میں بھی کیے. پھر ایک مثال بیان کی. ان کی مثال کیا ہے؟ کَزَرْعٍ, تھوڑی سی باریک ترجمہ ہے کہ تیری اصحاب کی دین کی مثال یہ ہے. کَزَرْعٍ, جیسے ایک آدمی کھیتی بوتا ہے, گندم کا دانہ کا زمین کے اندر, اخرج شطأہ, پھر اس کی کونپل باہر آتی ہے, فآذرہ, پھر وہ بڑی ہوتی ہے, فاستغلظ, پھر وہ مضبوط ہوتی ہے, فاستویٰ, پھر وہ بڑی ہو جاتی ہے, یوجب الذرّاء, اور وہ کسان, وہ زمیندار جو زمین کی سطح کو ہموار کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, ہموار کرتا ہے, پانی دیتا ہے, پھر کونپل نکلتی ہے, پھر اس پہ خوشے لگتے ہیں, پھر وہ سبز ہوتی ہے, پھر وہ پک جاتی ہے, تو کسان کھیتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر بڑا خوش ہوتا ہے. اب یہ مثال سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب تو نے آ کر دین کا بیج بویا, تو نے آ کر دین کا بیج بویا, تو اکیلا تھا. حضور کی مثال کسان کی سے تشبیہ ہے کہ تو اکیلا تھا, پھر کلمہ پڑھا ابو بکر نے, کلمہ پڑھا زید نے,
یہ ایک جماعت بنی، 1 2 10 10,000 بن گئے. پھر تیری جماعت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئی. اب تیرے جتھے کو باطل کی طوفانی ہوائیں ہلا نہیں سکتی، اور تو اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے. یہ میرا بلال، یہ میرا عمار، یہ میرا سعد، یہ میرا سعید، یہ اس جماعت کے پودے ہیں، یہ اس جماعت اور اس گلشن کے پھول ہیں، اور یہ گلشن مصطفی کے گلدستے ہیں. اور اے میرے حبیب تو خوش ہوتا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، اور اس گلدستے کو دیکھ کر کافروں کا سینہ جلتا ہے. صحابہ کی اس جماعت کو دیکھ کر اے میرے حبیب تیرا دل خوش ہوتا ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، اور کافروں کے سینے جلتے ہیں. اب میں کیا کہوں یہاں؟ اب میں کیا کہوں کہ اللہ کہتا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. اے میرے حبیب تیری اس جماعت کو دیکھ کر کافروں کے سینے جلتے ہیں. تو خوش ہوتا ہے، تیرا خدا خوش ہوتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم اجرا عظیما. اے میرے حبیب ان سب سے میں خدا نے بڑے اچھے وعدے کر دیے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے میں نے جنت کے وعدے کر دیے، ان سے میں نے جنت. اب آئے سورہ حجرات میں، قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کی ذات فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. صحابہ حضور کی مجلس میں سر جھکا کے بیٹھتے تھے، گردنوں کو جھکا کر، نگاہوں کو بچھا کر بیٹھتے تھے، جسموں کو بچا کر ادب اور احترام کی آخری مثال بن کے بیٹھتے تھے. اور یہاں میں عرض کروں میں کہ اگر ایک کلمہ گو مسلمان صحابی بھی حضور کا ادب بجا نہ لائے تو اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. پھر سن لیں، اگر ایک صحابی بھی ساری قربانیاں کر کے حضور کا ادب بجا نہ لائے تو اس کی ساری قربانیاں اللہ ضائع کر دیتا ہے. میں اور آپ کیا ہیں؟ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ میرے اور آپ کی خدمات کیا ہیں؟ میرے اور ایمان کے پلڑے کا کیا حال ہے؟ اللہ کی ذات آواز دے رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کیا کرو، اور اگر تم ایسے کرتے رہے تو میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. پیغمبر کی مجلس میں اونچی نہ بولنا، پیغمبر کی مجلس میں بے توجہی سے نہ بیٹھنا کہ پیغمبر بات کرے اور تمہارے دماغ اور آنکھیں کسی اور طرف ہوں، یہ بھی بے ادبی ہے. پیغمبر کا ادب بہت بڑا حساس مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے. اور آگے فرمایا کہ جو لوگ میرے نبی کا ادب کرتے ہیں، میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، میرے نبی کی بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، اور میرے نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، جب وہ پکارتا ہے تو دوڑ کے آتے ہیں، جب انہیں میدانوں کی طرف چلاتا ہے تو آگے آگے نکل جاتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ آگے سن لیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اور وہ لوگ جو نبی کا ادب کرتے ہیں. اب صحابہ کی طرف بات آ گئی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اے میرے حبیب میں نے ان کے دل تقوی کے لیے چن لیے ہیں. صحابہ تیرے یہ تیرا ادب کرتے ہیں نا، تو میں نے تیرے ادب کی وجہ سے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے منتخب کر دیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. آگے چلیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اے میرے حبیب، میں نے تیرے صحابہ کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا، اور میں نے ایمان کے گلدستے بنا کر ان کے دلوں میں سجا دیے۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، میں نے اس ادب کی وجہ سے ان کے لیے بڑے اجر تیار کر رکھے۔ آپ ایک آواز دیتے، یا خیر اللہ ارکبو، اے اللہ کے شاہ سوارو نکلو، آپ کی ایک آواز میدانوں کو بھر دیتی تھی۔ آپ کی ایک آواز تبوک کے لیے 30,000 لوگوں کا مجمع بنا دیتی تھی۔ آپ کو صحابہ کو دھکیلنا نہیں پڑتا تھا۔ آپ نے ایک آواز دی، چھوٹے چھوٹے بچے 14 برس کے، 16 برس کے، 13 برس کے میدان احد کے لیے میدانوں میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ایک آواز دی، صحابہ بدر کی طرف نکل گئے۔ آپ نے ایک آواز دی، خندق کے لیے صحابہ سردیوں کے سخت موسم میں چلے گئے۔ یہ مطلب ہے اس کا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور آگے کمال بات، وقرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اے میرے حبیب، میں نے تیرے صحابہ کے دلوں کو تیری اور اپنی نافرمانی سے خالی کر دیا، اور میں نے ان کے دلوں، میں آج حدیث پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا جس آدمی کو اپنی نیکی اچھی لگے، سن لیں، جس آدمی کو اپنی نیکی اچھی لگے اور اپنی کی ہوئی برائی بری لگے، یہ مومن ہے۔ اپنی کی ہوئی نیکی اچھی لگے وہ مومن ہے، اور جس کو اپنی کی ہوئی برائی بری لگے وہ بھی مومن ہے۔ تو بدبختی کا مقام وہ ہے کہ جب لوگ برائی کریں اور برائی پہ شرمندہ بھی نہ ہو۔ کیا صحابہ کے واقعات نہیں ہیں؟ کیا وہ ایک مرد جس سے برائی ہو گئی تھی، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی، مجھ پہ حد قائم کر دو۔ آپ نے فرمایا دیکھو تو صحیح کہیں اس نے شراب تو نہیں پی؟ نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے برائی ہو گئی اور مجھے قیامت کے دن کے حساب سے ڈر لگتا ہے۔ وہ عورت نہیں آئی، یا رسول اللہ مجھ پہ حد قائم کر دو۔ آپ نے فرمایا چلی جا، نہیں حد قائم کر دو۔ آپ نے فرمایا بچے کو لے جا، دودھ پلا، جب روٹی کھانے کے قابل ہوئے پھر آ جائے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسے مہلت دی ہو، جا کے توبہ کر لو۔ 2 سال بچے کو دودھ پلا کے پھر آ گئی، اور بچہ اٹھا کے آئی، یا رسول اللہ یہ دیکھو اب کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب تو مجھ پہ حد قائم کر دو۔ اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے جو برائی کی ہوگی اس کو 2-3 سال گزر چکے ہوں گے، اور کہتی کیا ہے یا رسول اللہ میری راتیں اچاٹ ہو گئی، میری نیند اچاٹ ہو گئی، جب میں دوزخ کے عذاب کو یاد کرتی ہوں تو میں سو نہیں سکتی، مجھ پہ حد قائم کر دو۔ آپ نے حد قائم کی، اس پہ سنسار کیا اس کو۔ خالد ابن ولید نے پتھر مارا، اس کے جسم سے لہو نکلا، خالد کے کپڑوں پہ پڑا، انہوں نے گالی دی۔ آپ نے فرمایا خالد تمہیں کیا خبر، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 گنہگاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو خدا اس کی بھی جنت کا معاملہ کر دے۔ وہ منافق نہیں تھے، وہ دل کے کھرے تھے، ایمان ان کے اندر جیتا جاگتا پھرتا تھا۔ بات اور نکل گئی، اسی بات کو آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بڑھاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔